ہوتا ہے، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، کوئی غوث ہوتے ہیں، غوث اعظم غوث الاغواث بلکہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسا مقام ہے کہ غوث اعظم سے لے کر کے اب تک بلکہ حضرت امام مہدی کے آنے تک قرب قیامت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، یہ بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو امام مہدی کے آنے تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام اس درمیان میں تشریف لائیں گے، سارے اولیاء کرام کی گردنوں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو اس بات سے انکار کر دے وہ ولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ جو غوث اعظم کی غوثیت کو، غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم نہ کرے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا مقام اور رتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت اللہ رب الجلال نے کتنا بلند و بالا بنایا ہے، یہ ماں و شما کی سمجھ کی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کی سمجھ سے بالا کر ہے۔ غوث اعظم نے قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ غوثیہ، خود اس میں آپ نے اپنی شان اور اپنی رفعت و منزلت کو بیان کیا ہے۔ میں اس قصیدے سے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ عربی میں وہ اشعار ہے غوث اعظم نے لکھا ہے، اس کو میں پڑھ کر کے اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو سناؤں گا، آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ غوث اعظم کا رتبہ اور مقام اللہ نے کتنا بڑا بلند فرمایا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ النَّصَارِ كُلُّ غَوْرًا فِي سَوَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْدٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سبحان اللہ کہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام اور جو رتبہ عطا فرمایا ہے، جو ہمیں اللہ رب الجلال نے علم عطا کیا ہے، جو اسرار و رموز ہمارے سینے میں رکھے ہیں، اگر میں اس اسرار اور ان اسرار و رموز کو نکال کر کے سمندروں میں ڈال دوں۔ آپ انگلش پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا میں خشکی کم ہے اور سمندر زیادہ ہے، 30 یا 29% خشکی ہے، زمین ہے جس پر ہم بستے ہیں، اور باقی 70-71% کیا ہے؟ پانی ہی پانی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے راز کو سینے سے نکال کر ان سمندروں کے حوالے کر دوں تو سمندروں کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے پانی ختم ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر میں اپنے راز کو پہاڑوں پہ ڈال دوں، بڑے بڑے پہاڑوں پر، جس کے بارے میں اللہ رب الجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے، زمین پر کیل بنا کر پھونک دیا ہے، ان پہاڑوں پر بھی اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں تو وہ بھی ہمارے راز کی تاب نہ لا سکے گا، اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے ریتوں کے درمیان میں چھپ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا رتبہ بنایا ہے، غوث اعظم کا مقام بنایا کہ وہ اپنے سینے کے راز کو پہاڑوں پر ڈال دیں تو پہاڑ بھی اس کی تاب نہ لا سکے، اور وہ بھی ذرے میں تبدیل ہو کر کے ریتوں کے اندر چھپ جائے، اس کا بھی نام و نشان مٹ جائے۔ آگے کہتے ہیں اور اگر میں اپنے راز کو آگ پر ڈالوں جو آگ جلا دیتی ہے، اس آگ میں بھی اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں تو آگ میں بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی بجھ جائے گی اور اس کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اگر میں اپنے راز کو وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ڈال دوں تو مردہ بھی اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اور آپ نے زندہ بھی کئی مردے کو زندہ آپ نے کیا۔ غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ عیسائی نے، نصرانی نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کیا تھا جب آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی، تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ اپنے نبی کی شان اور ان کا رتبہ بیان کر رہے ہیں، ایک بات کا جواب دیجئے، میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا، یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ میرے پیغمبر تھے۔ آپ کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت نے کب کس مردے کو زندہ کیا ہے ذرا بتائیے؟ یہ ایک چیلنج اس نے کیا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی شان کو بہت بدل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو امام الانبیاء بنایا، محبوب رب العالمین ہے وہ، ان کی بات مت کر، پہلے مجھے کا کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے، لے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں مردے کو زندہ کر کے۔ وہ نصرانی لے کر غوث اعظم کو ایک قبرستان میں لیا، 200 سال پرانی قبر دکھا کر کے کہتا ہے اس مردے کو زندہ کیجئے۔ غوث اعظم نے پوچھا تمہارے نبی کیا کہہ کر کے مردے کو زندہ کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا میرے نبی کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ غوث اعظم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا۔ مجمع غوث الورا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب غوث اعظم کی یہ شان اور یہ عظمت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت جن کے آپ غلام ہیں، جن کی امت ہے، اور کبھی بھی کوئی امتی کسی پیغمبر کے برابر ہونا، کسی پیغمبر کے آگے بڑھنا تو دور کی بات ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ معاذ لوگوں نے کتاب میں کہ پیغمبر سے آگے بڑھ سکتا ہے امتی، وہ ان لوگوں کی سوچ ہے، لیکن کوئی بھی امتی کسی پیغمبر کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، بات تو میں کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم کے بہت خاص شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور ایک بات کا جواب دیجئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے؟ سوال پہلے سمجھیے آپ، امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالہ بھی لگتے ہیں، اور صحابی رسول کاتب وحی الہی، قرآن جب اترتا تھا تو جن صحابہ سے میرے نبی لکھواتے تھے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ چونکہ وہ یزید کے باپ ہیں تو لوگوں نے لان تان اور جملے کسنے شروع کر دیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، زمانے کے بہت بڑے ولی حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں سے شمار کیا گیا ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا جواب دیا؟ وہ بالکل غور سے سنیے، وہ فرمانے لگے اے پوچھنے والے تم نے کیا پوچھ دیا؟ پوچھ کے مجھے تم نے بے چینی میں ڈال دیا۔ ارے یہ مت پوچھو کہ عبداللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں، بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں۔ سنو، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جو گرد و غبار اڑتے تھے، ان گرد و غبار کے برابر بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں، امیر معاویہ کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت جو پہلے مجدد گزرے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے رتبے تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، ان کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو ان کے رتبے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے گرد و غبار کے برابر نہیں ہو سکتی، تو آج کل کا کوئی آدمی جو کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے اور صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے برابر ہو سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح بشر معاذ اللہ، وہ سراسر غلط ہے، غلطی
آدم کو اللہ نے بے مثل و مثال بنایا. کوئی غلط بات. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں. وہ فرماتے ہیں میں اپنا راز کو اگر مردے پر ڈال دوں تو مردہ بھی اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وما منها شهور او دهور تمر او تنقضي الا تعالی. کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوتی جو پہلے میری بارگاہ میں آ کر کے سلامی نہ بجا لے. ساری چیزیں، سورج نکلتا ہے تو پہلے میری بارگاہ میں آ کر کے سلامی بجا لیتا ہے. اے عبد القادر جیلانی، آپ کی بارگاہ میں مجھے رب نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طلوع ہو جاؤں. غوث اعظم کی اجازت ہوتی ہے تو طلوع ہو جاتا ہے. غوث اعظم اجازت دیتے ہیں تو دن نکلتا ہے، اجازت دیتے ہیں تو رات نکلتی ہے. غوث اعظم کو ساری خبریں بھی دیتے ہیں. اے عبد القادر جیلانی، آج میں جمعے کا دن ہوں، آج میں یہ خبریں لے کر کے آیا ہوں، میرے اندر یہ خوشخبریاں ہیں، یہ غم ہے. ساری باتوں کی خبر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زمانہ، یہ مہینہ، یہ دن، یہ رات دیتے ہیں، تب جا کر کے طلوع ہوتے ہیں دنیا والوں کے بیچ آ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم خود فرما رہے ہیں، کسی اور سے نہیں سنتے تو آپ کو لگتا کہ شاید انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے. غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا تعالی. پہلے میری بارگاہ میں آ. اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم اپنے مریدوں کو بھی بڑا مزدہ سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کا جو مرید ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ بھی غوث اعظم کے مرید ہیں. کیسے مرید ہیں؟ آج جس سلسلے سے بھی آپ بیعت ہوں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جب مرید ہوں گے تو وہ پیر صاحب آپ سے بولیں گے کہو میں نے اپنا ہاتھ سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ان کے ہاتھ پر ہاتھ حقیقت میں ہم نے نہیں رکھا ہے، اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، لیکن کہلوایا یہ جاتا ہے کہ کہو عبد القادر کے ہاتھ دے کر کے ہم نے بیعت کر لیا ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والا کوئی شخص اگر میرے نام پر ہاتھ رکھ کر کے کسی صالح مرد مومن کے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کرے گا تو میں قیامت کے دن اسے اپنے مریدوں میں اٹھاؤں گا. وہ میرے مریدوں میں ہے، میں اسے اپنے مریدوں میں قبول کروں گا. اور جب غوث اعظم کے مریدوں میں آ گئے تو وہ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی ہم وطب وشتہ وغرنی وفعل ما تشاء فلسوالی. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. ترجمہ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدو ارادہ کر لو، عزم مصمم کر لو، میری راہ پر چلنے کی کوشش شروع کر دو. میں نے جو تمہیں بتائے ہیں ان باتوں پر عمل شروع کر دو. تم قصد اور ارادہ پختہ کر لو، خوش ہو جاؤ، بے باک ہو جاؤ اور ڈرنا نہیں، نڈر ہو کر کے زندگی گزارو. سن لو جو چاہو کرو فلسم علی. میرا نام پڑا ہے. سبحان اللہ. میرا نام پڑا ہے. میں عبد القادر جیلانی ہوں. رب نے مجھے وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ تم اگر میرا مرید ہو گئے، میری راہ پر چلنے کا عزم مصمم کر لیا تو پھر خوش ہو جاؤ اور بے باک ہو کر کے زندگی گزارو. کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، عبد القادر تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت لے کر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ہو جاؤ گے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا. غوث اعظم فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّدٌ. اگرچہ میرا مرید عمدہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو عمدہ ہوں، میں اسے عمدہ بناؤں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرا مرید اگرچہ عمدہ نہ ہو، میں عمدہ ہوں، اسے میں عمدہ بنا دوں گا، اسے بہتر کر دوں گا. آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی حفاظت نلت المنالی. اے میرے مریدو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. سن لو اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پروردگار ہے. اللہ رب ذوالجلال نے مجھے وہ بلندی عطا کی ہے جہاں پہ میں نے ساری آرزوؤں کو پا لیا ہے، ساری خواہشوں کو پا لیا ہے. تو پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا ہو جا، میں تمہارا ہو جاؤں گا. بے شک. غوث اعظم کا بن کر کے تو دیکھیے. پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، یا غوث المدد دستگیر کہہ کے ان کو پکارتے ہیں، مگر ہم ان کے نقش قدم پر بالکل نہیں.
کے عمل سے ہم اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رتبے کو پہنچے اتنی آسانی سے نہیں. انہوں نے بڑی مشقتیں کی. 15 سال تک روزانہ رات میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے ایک ختم قرآن مقدس 40 برسوں تک غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. آج کل 4 رکعت نماز کوئی پڑھے گا, پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلے گا, اوپر کی طرف تاکے گا کہ کب آ رہا ہے کوئی فرشتہ وحی لے کر کے, یا کوئی پیغام اللہ کی طرف سے کب آئے گا, میں اللہ کا نبی کا پیغمبر کب بن جاؤں گا. معاذ اللہ. آج دیکھ لیے ایک انسان ہے, معمولی انسان, اللہ کی لعنت ایسی پڑی اس کے اوپر کہ وہ تباہ و برباد ہوا. قرآن پہ چلا تھا, قرآن کو بدلنے چلا تھا, قرآن کی آیتوں کو قرآن سے نکالنے چلا تھا, خود اسلام سے نکل کر کے باہر ہو گیا. اللہ رب الجلال نے اسے نکال کر کے پھینک دیا. ایسی لعنت پرستی ہے. اللہ رب الجلال ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین آمین. ہم عاشق غوث اعظم ہیں, عاشق خواجہ ہیں. ہم سب کو ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنی چاہیے, ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. آج کل ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے, غوث اعظم کا کوئی چاہنے والا چہیتا اگر وظیفہ ان کے نام پہ کرے, ختم قادریہ کرے. ایک آدمی کو میں نے کہا کہ ختم قادریہ شریف کریے, بہت برکت ہے اس کی. ختم قادریہ ایک اسپیشل وظیفہ ہے جو کیا جاتا ہے, بزرگان دین کا مجرب ہے. اس میں جس مقصد کے لیے آپ اسے کریں گے, غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا وہ مقصد انشاءاللہ العزیز پورا ہو جائے گا. بے شک بے شک یا رسول اللہ یا غوث. تو ختم قادریہ کی صلاح میں نے دی, انہوں نے کیا, اور کرنے کے بعد دوسرے ہی دن وہ آسمان تکنا شروع کر دیا. کب اترے گا؟ ہفتہ دن ہونے کے بعد مجھ کو اس نے کال کیا, کہا آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اتنی محنت سے اتنا خرچ کر کے میں نے کر تو لیا, لیکن کچھ کہاں ملا. یہ ہماری عادت ہوتی ہے, ہمارے جلد باز ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرعون کے لیے دعا کی. جب فرعون کا ظلم بہت بڑھ گیا, موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادتیاں بڑھ گئی, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, پروردگار فرعون کو ایسے عذاب میں مبتلا کر کہ اسے پانی میں ڈبو کر مار, اور آخری وقت تک اسے کلمہ نصیب نہ کرنا, کیونکہ اس نے بڑا ستایا ہے تیرے کلیم کو, بہت ظلم ڈایا ہے تیرے موسیٰ کے اوپر. رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا, اور دعا قبول کرنے کے بعد فرشتے کو بھیج کر کے خوشخبری بھی سنا دی, اے میرے کلیم, تو نے جو بد دعا کی تھی, تو نے جو فرعون کے تعلق سے دعا مانگی تھی, وہ دعا میں نے قبول کر لی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. اب انہوں نے انتظار شروع نہیں کر دیا کہ جب دعا قبول ہو گئی ہے اب کب فرعون مرتا ہے. دیکھیں آج مرے, کل مرے, 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, ہفتہ گزرا, مہینہ گزرا, سال گزرا, کئی سال, یہاں تک کہ 40 سال کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر کے مارا. آپ اندازہ لگائیے, پیغمبر ہیں, انہوں نے دعا مانگی, 40 سال پہلے دعا قبول ہوئی ہے, اور دعا پر عمل کب ہوا ہے؟ 40 سال کے بعد. ہم لوگ 40 گھنٹہ انتظار نہیں کر پائے. اگر قبولیت کا مزدہ مل جائے تو جلدی سے باہر نکلیں گے, ہاں آپ پھر دیکھنے کے لیے کھڑا ہو, جلدی سے تو اسے ڈبو دے تو میں دیکھ. تو اللہ کے نیک بندوں کا وہ طریقہ ہوتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نظر تو الہ ملاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی. یہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی یہ شان ہے, فرماتے ہیں میں پوری کائنات خدا کو, اللہ رب الجلال کی پوری کائنات کو ہر وقت ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم پوری کائنات خدا کو, صرف زمین کو نہیں, صرف آسمان کو نہیں, اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے ساری کائنات پر ان کی نظر ہر وقت رہتی ہے, اللہ حکم اتصالی برابر رہتی ہے, اور ایسے جیسے رائی کے دانے کو کوئی دیکھتا ہے, غوث اعظم پوری کائنات کو دیکھا کرتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ غوث اعظم کو کہیں سے بھی کوئی پکارے مدد کے لیے, بے شک بے شک, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد اسی کو ہوئی. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ. ان کی مدد کے لیے پہنچے. خود غوث اعظم نے بھی فرمایا ہے اور دستگیری کی ہے, آپ نے اپنی حیات ظاہری میں بھی باطنی میں بھی بے شمار لوگوں کی دستگیری فرمائی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے ہی جاتے ہیں دستگیر. دستگیر کا معنی ہی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ لینے والا. وہ ہاتھ پکڑ کر کے منزل مقصود تک پہنچاتے بھی ہیں اور وہ بیڑا پار بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں میں پوری کائنات خدا کو ہر وقت دیکھا کرتا ہوں. آج کل نبی کے علم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. انہیں سبق سیکھنا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت تو امام الانبیاء ہے. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ غلاموں کا حال ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں کا یہ حال ہے, تو امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ نبی پاک نے تو خود ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے خطاب کر کے یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابوبکر سنو, قسم ہے پروردگار کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. آج لوگ پہچاننے چلے اور کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ ہم تو نبی کی طرف ہیں, یا پھر یہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح ہے. اللہ رب الجلال ایسی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا, نبی کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری کائنات خدا کو دیکھ رہا ہوں, اور جب پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں تو کائنات, اور یہ ضروری بھی ہے, یہ ضروری بھی ہے کیونکہ غوث اعظم جب دستگیر ہیں, فریاد رسی کرنے والے ہیں, مدد کرنے والے ہیں, تو مدد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریادی کی فریاد کو سنے دیکھے. ورنہ ہم اگر فریاد کریں اور آپ سن ہی نہ پائیں تو میری مدد آپ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. مدد کرنے والے کے لیے یہ ضروری بھی ہے, تقاضا بھی ہے اس کا کہ وہ سنے اور وہ جانے. غوث اعظم سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. بے شک بے شک. یہ بات میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا, ایک شخص نے تقریر کی بات کہا کہ جناب آپ نے یہ بات جو کہی حد سے نیچے تو نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا سنیے غوث اعظم اگر مدد کے لیے آتے ہی ہوں گے تو آپ ایک بات بتائیے, بغداد شریف کہیں کوئی بہت قریب نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہاں سے جائے گا, پلین سے اڑان بھرے گا, مسلسل اڑے گا, تو بھی 6 گھنٹے کم سے کم اس کو لگیں گے پہنچنے ہیں. تو اتنے گھنٹے پہنچنے میں لگے اگر غوث اعظم اگر اس پلین کی رفتار سے مدد کرنے کے لیے دمکا کی سرزمین سے کسی شخص نے پکارا, ان کی فریاد کے لیے وہ آئیں گے, اس رفتار میں بھی آئیں گے تو آنے میں 6 گھنٹے لگ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں عقل کا گھوڑا کیسے دوڑایا جا رہا ہے کہ اتنے گھنٹے لگ جائیں گے اور جانے میں بھی 6 گھنٹے لگیں گے. میں نے کہا اچھا اس کو اگر علمی بات کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ ایسے لوگوں کو جیسے کو تیسا جزاؤ وفاقہ چاہیے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, آپ کبھی دورے پر گئے ہو کہ نہیں؟ کہاں کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں, بھوپال دلی کا سفر ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا جب پہلی رات گھر آئے, بچوں میں آ کر کے سو گئے, خواب میں اور سپنے میں کچھ دیکھا تھا, کہا ہاں ایسا ایک بار ہوا, میں پھر سے بھوپال چلا گیا, پھر سے دلی چلا گیا, وہی گلی پوچھا, وہی دوست و احباب, وہی لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا. میں نے کہا دلی گئے, کہاں گیا تھا؟ کہا رات کے کتنے گھنٹے میں پہنچے تھے؟ کہا اس میں گھنٹے کی کیا بات ہے, ایک آن میں گئے اور ایک آن میں آ بھی گئے. میرے بیٹے نے جیسے ہی مجھ کو ٹچ کیا میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا جناب سنو, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم کی جو روح سلطانی ہے وہ نکلتی ہے. جہاں وہ خواب میں دیکھتا ہے وہاں پہ وہ روح پہنچتی ہے, اس جگہ کا نظارہ کرتی ہے, اسی کو وہ خواب میں دیکھتا ہے. آپ کی روح اتنی طاقتور کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک آنکھ کے اندر گھر سے نکلے بمبئی چلی جائے, دلی چلی جائے اور پھر فوراً آ بھی جائے, تو غوث اعظم تو نفوس قدسیہ میں سرحد ٹھہرے, ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ایک آن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. غوث اعظم کو دعوت دینے کے لیے مریدین آئے ہیں, تو آ کر کے کہا حضور کی تعلیم کی دعوت میرے یہاں ہے, قبول فرمائے. کہا ٹھیک ہے قبول ہے. دوسرا آیا قبول ہے, تیسرا آیا قبول ہے. 70 مریدوں کے گھر دعوت قبول کر لی. کوئی سوچ سکتا تھا جائیں گے کیسے 70 مریدین کے گھر؟ صبح سے ہم لوگ کہنے لگے بڑے خوش نصیب تھے ہم, آج غوث اعظم میرے یہاں ہی تعلیم میں آئے. دوسرے نے کہا تمہارا دماغ تو صحیح ہے, میرے یہاں آئے تھے. تیسرے نے کہا میرے یہاں آئے تھے. جھگڑنے لگے, بات شدہ مدرسے تک پہنچ گئی. تو
مدرسے تک جب پہنچی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون نے کہا تم سب شاید غلطی کر رہے ہو، غوث اعظم نے تو مدرسے میں تعلیم بتائی ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات پھنس گئی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے میرے مریدوں مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، یہ قدرت عطا کی ہے کہ میں سارے مریدوں کے گھر میں بیک وقت جا کر کے بھی افطاری کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان وہاں بھی ایسے لوگ تھے اس زمانے میں بھی ہر دور میں رہے ہیں کچھ نہ کچھ. بربادی گلستان کی خاطر ایک ہی الو کافی ہے. تو تھا ایک وہ شخص اس نے سر دھن دیا. وہ اٹھا وہاں سے اور کہا یہ کیسی بات ہے بھائی، ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر اور پھر خانقاہ میں بھی موجود ہیں، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. چلا اپنی کر. حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے صاحبزادے ہیں. وہ ایک درخت کے نیچے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ پہنچا، انہوں نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیوں چلے اتنی تیزی میں، کوئی ادھیڑ بن ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بات سن لیا ہوں ہضم سے بالا کر ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. کہا کیا دیکھا؟ کہا غوث اعظم کہہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اسے دکھانا ضروری ہے، اگر اسے کہوں گا تو میری بات بھی نہیں مانے گا. آپ نے کہا قریب آیا، قریب بلایا، سینے سے دبایا اور کہا آنکھ بند کر لے. آنکھ بند کیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی آنکھ کھول کر کے آسمان کی جانب دیکھ. جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ساتوں کلام آسمان میں سیدنا عبد الرزاق بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی. پھر کہا کہ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کر کے نیچے دیکھو. نیچے دیکھا تو ساتوں طرف زمین میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے کا یہ عالم ہے تو بات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تسلیم کر لیا. غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے گا، حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دیں، اور توبہ کیا اور سچا مرید بن گیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی، اور ہم اور آپ ان کی رفعت و منزلت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. بات میں بتا دوں، قرآن مقدس کا اترنا بند ہو چکا تھا میرے نبی کے وقت ہی میں. آقا دو جہاں جس وقت حیات ظاہری میں تھے قرآن کا نزول کا سلسلہ بند ہوا، وہی 23 سال کی مدت تک قرآن نازل ہوا، مکمل ہو کر کے سلسلہ بند ہو گیا. اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی امتوں کے ہوتے تو یقیناً ان کا ذکر آج قرآن میں سراحت سے ہمیں ملتا. اگلی امتوں کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا ذکر قرآن میں آج ملتا ہے، اور ان کی شان اور ان کی رفعت و منزلت اللہ رب الجلال اپنے کلام مجید میں بیان کرتا ہے. تو ولیوں میں نے کہا نا، ولیوں میں اگلی امتوں کے اولیاء سے افضل اس امت کے ولی ہیں، اور غوث اعظم تو سارے ولیوں سے افضل ہے، سارے ولیوں کے سردار ہیں. آپ ملاحظہ کریں کہ ولیوں کی کیا شان ہے قرآن مقدس میں، ولیوں کا کیا رتبہ اللہ رب الجلال نے بیان کیا ہے. اصحاب کہف کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، 7 لوگ تھے یہ، اور یہ سب اللہ کے ولی تھے، سچے ایماندار لوگ تھے. اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی آبادی چھوڑ کر کے ظالم بادشاہ سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو لے کر وادی کی طرف چلے گئے، پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے گئے تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں. ایک بات بتا دوں، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا واجب ہے. اگر آپ اپنا ایمان محفوظ نہ سمجھنے لگے تو چھوڑ دیجئے وطن اور کہیں اور جا کے اپنا ایمان بچائیے. تو وہ حضرت وہ اصحاب کہف جو تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر کو چھوڑ کر کے آبادی سے باہر چلے گئے. جانے لگے جب تو پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چلا. ایک کتا شہر کا ان کے پیچھے چلا. کتے کی عادت ہوتی ہے کسی کو دیکھے زیادہ دیر تک پڑا ہوا ہے، نہیں آ رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے تو بھونکنے لگے گا، یہی کرے گا. تو انہوں نے سوچا کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ بھونکے گا. ایک ڈھیلا اٹھایا اصحاب کہف میں سے ایک صاحب نے، اور اٹھا کر کے کتے کو مارنا چاہا. کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے دے تاکہ تیرے بندوں سے بات کر سکوں. اللہ رب الجلال نے کتے کو زبان دے دی، وہ بولنے لگا. وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو مجھے نہ مارو، میں اور کتوں کے مانند نہیں ہوں، میں آپ پر بھونکنے نہیں جاتا ہوں، بلکہ میں اس لیے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ آبادی میں نہ رہے تو میں آبادی میں رہ کے کیا کروں گا. سبحان اللہ. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کتا اور کتوں کی طرح نہیں آنے دے. چلا اب یہ سب گئے غار میں جا کر کے سو گئے. غار کا دہانہ پورب سے بھی کھلا ہوا ہے، پچھم سے بھی کھلا ہوا ہے، اوپر سے بھی کھلا ہوا ہے. دونوں طرف سے بڑی
دیواریں کھڑی ہیں. یہ اصحاب کہف اس غار میں جا کر کے سو گئے اور 1-2 دن نہیں 309 سال تک سوتے رہے. سال میں ایک مرتبہ 6 مہینے میں کروٹ لیتے تھے. 6 مہینے میں ایک بار ادھر 6 مہینے میں ایک بار ادھر کروٹ لیتے تھے. یہ 309 سال تک سوتے رہے اور یہ کتا ان کے دروازے پر 309 سال تک سوتا رہا. ان کی حفاظت میں بیٹھا رہا, ان سے محبت کرتا تھا, وہی پہ بیٹھ گیا. جب تک یہ لیٹے رہے تب تک کتا بھی لیٹا ہے. اب دیکھیے کتے کی شان کتنی بڑی ہے. اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں کتے کا خاص ذکر کیا. کوئی کتے کا ذکر کرتا ہے کیا؟ کبھی کہیں آپ چلے جائیے, دوستوں میں بیٹھیے یا کسی کے پاس جائیے تو کوئی شخص اپنے گھر میں پالے ہوئے کتے کا ذکر نہیں کرتا ہے. یہ نہیں کرتا ہے میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے, میرا کتا ایسے کھاتا ہے, میرا کتا ایسے سوتا ہے. کتے کی اداؤں کو کوئی بیان کرتا ہے نہیں کرتا ہے. مگر قربان جائیے اس کتے پر جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی. قرآن مقدس میں اس کتے کے ذکر کو آیت بنا دیا اور فرما دیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا پاؤں کے ساتھ جب ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان کا کتا پاؤں پھیلا کر کے ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بعد سنیے ایک خاص ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اللہ تعالیٰ کتے کو کیا رتبہ دیتا ہے جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ کہیں گے کہ وہ 3 لوگ تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 4 لوگ, وہ 5 لوگ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ 7 لوگ تھے, 8واں ان کا کتا تھا. سبحان اللہ. ایسا بھی کوئی بیان کرتا ہے؟ آپ آ جائیے کسی کے یہاں, آپ کے ساتھ ایک پالتو کتا بھاگتا آ جائے تو آپ نہیں کہیے گا امام صاحب ہم 3 لوگ آئے ہیں اور میرے ساتھ ایک کتا بھی آیا ہے, ہم 4 لوگ آئے ہیں 5واں ہمارا کتا بھی آیا ہے, ہم 6 لوگ آئے ہیں 7واں ہمارا کتا بھی ہے. کوئی کہے گا کیا؟ نہیں, اس لیے کہ وہ قابل ذکر سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. مگر وہ کتا جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کر لی, اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس میں اس کے ذکر کو چھوڑا نہیں, بیان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب ایک کتا اللہ والوں سے محبت کر لے تو قابل ذکر ہو جاتا ہے. تم تو اشرف المخلوقات ہو, تم اللہ والوں سے محبت کر لو گے تو یقیناً تم بھی قابل ذکر بن جاؤ گے. اللہ والوں سے محبت اپنے سینوں میں بسا لیجئے, دنیا بھی سج جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. وہ کتا قابل ذکر ہو گیا. اصحاب کہف کی شان سنیے, یہ غار والے تھے, ان کی شان کیا ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو داہنی طرف جھک کر کے طلوع ہوتا ہے, جب طلوع ہوتا ہے تو داہنی طرف جھک کر کے, اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف مڑ کر کے غروب ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے وہاں پر سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دراصل معاملہ یہ تھا کہ اگر سورج سیدھا طلوع ہوتا اور سیدھا غروب ہوتا تو دہانے کی طرف سے, منہ کی طرف سے دھوپ اندر آ جاتی, اور جب سیدھا غروب ہوتا تو دہانے کی طرف سے پھر سیدھا اس کے اوپر دھوپ پڑ جاتی. اللہ رب الجلال کو یہ گوارا کام تھا کہ میرے نیک بندے, میرے اولیاء لیٹے ہوئے ہیں غار کے اندر, ان کے اوپر صبح بھی دھوپ پڑے, شام میں بھی دھوپ پڑے. اللہ تعالیٰ نے سورج سے کہہ دیا اے سورج تو 309 سال تک اپنا نظام بدل لے, اپنا راستہ چینج کر لے. میرے ولیوں پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے, کنارے سے جھک کر کے طلوع ہونا, اور جب ڈوبنا تو کنارے میں جھک کر کے ڈوبنا, تاکہ میرے نیک بندوں پر دھوپ نہ پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے لیے سورج اپنا راستہ بدلتا ہے نہیں, کسی کے لیے نظام قدرت بدلتا نہیں, لیکن اللہ نے یہ شان دکھانے کے لیے, دنیا والوں کو بتانے کے لیے سورج کے نظام کو بدل دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے ولیوں کا کیا رتبہ ہوا کرتا ہے.
اب ایک بات عرض کر دیں، 309 سال تک وہ لوگ اس غار میں لیٹے رہے، حقیقت میں وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے قبر ہی میں لیٹے ہوئے، کسی کی نہ وہاں پہنچ ہے، نہ کوئی آدمی کی رسائی ہے، کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال نے اس غار کے دہانے پر ایسی گرم ہوائیں متعین کر رکھا تھا کہ وہاں سے وہ واپس پلٹتا اور الٹے پاؤں بھاگ آتا تھا، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ وہ 309 سال تک لیٹے رہے، مگر جب جھاگ کے اٹھے وہ تو نہ ان کا بال سفید ہوا، نہ ان کے اندر کوئی چینجنگ آئی، نہ بال بڑھا تھا، نہ ناخن بڑھے تھے، نہ چہرہ پراگندہ ہوا تھا، جیسے سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے۔ تو پوچھتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے، ایک دوسرے سے پوچھا پوچھی کرتے ہیں کتنی دیر سوئے، تو وہ جواب دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے، کیونکہ سونے کے بعد جب اٹھے نا تو ان کو یہی لگا کہ جب ہماری حالت چینج نہیں ہوئی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو یہی ایک آدھ دن ہوا ہوگا، اتنی ہی دیر تو ہم سوئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب اگلی امت کے ولیوں کی یہ شان کہ 309 سال تک سوتے رہے، زمین کا کیڑا انہیں نہ کھا سکا، ان کا کپڑا دیمک چاٹ نہ سکا، ان کو مٹی ملا نہ سکی، تو جو امت محمدیہ کے اولیاء ہیں ان کی شان تو ان سے بلند ہے۔ وہ اگر قبر میں لیٹے ہوں گے تو کیا ان کی کفن، ان کے کفن کو مٹی کھا سکتی ہے؟ کیا کوئی کیڑا کھا سکتا ہے؟ نہیں، ہم سب کا اسی لیے عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی شان بلند ہوا کرتی ہے۔ وہ تو ولی ہے بھائی، ولیوں کی شان تو بلند ہے۔ ایک عام مومن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں ملتا نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ حدیث شریف سے ثابت کر دیتا ہوں۔ قبرستان جانے کے بعد قبر والوں کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل۔ یہ بڑے پتے کی بات ہے یہاں پر۔ حدیث شریف میں میرے نبی نے لفظ کو ڈھال کر دے دیا، ہم لوگوں پر چھوڑا نہیں کہ تم لوگ جانا تو سلام کر لینا اپنی منموجی جملہ بنا کر، نہیں، انہوں نے لفظ ہمیں ڈھال کر دے دیا، السلام علیکم، زور سے کہیے، یا اہل القبور، یا لگا ہوا ہے۔ اچھا مردوں کو سلام آپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا؟ نہیں، بغیر دیکھے سلام کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا بیٹھ کر؟ بتائیے، کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ اپنے گاؤں کے مردوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو بغیر دیکھے یا لگا کر کے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور نبی کو جب بغیر دیکھے یا لگا کر کھڑے ہو کے سلام کیا جاتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شریف بھائی آگے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہنگامہ ہونے لگتا ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیں، نبی پاک نے حکم دیا کہ سلام کرنا جا کر کے، گویا نبی نے بتا دیا کہ مردوں کو بغیر دیکھے یا لگا کر کھڑے ہو کر سلام کرنا جائز ہے اور نبی کے حکم پر عمل ہے۔ سلام کرتے ہیں نا تو اس کا جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام ہم کرتے ہی اسی لیے کیونکہ جو سلام نہیں سنتا ہے اس کو سلام، یہ لاؤڈ اسپیکر کا اسٹینڈ ہے نا، اس کو ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ کسی درخت کو دروازے پر آپ کھڑا کر دیجئے، کسی کتاب میں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ لکھا ہو کہ جیسے ہی گھر سے نکلو بڑے درخت کو دیکھو تو کہو تو السلام علیکم، یا کوئی پتھر ہو تو کہو تو السلام علیکم، نہیں کرتے۔ سلام کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ زندگی، اس کے اندر حیات ہونی چاہیے، وہ زندہ ہو کر اس کو سلام کریں گے۔ یہاں تک کہ سویا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ گھر میں آپ کے والد صاحب سو رہے ہو، کھرراٹا کی نیند لے رہے، آپ جا کے سلام کیجئے گا کیا؟ کرتے ہیں آپ؟ نہیں کریں گے سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ غفلت میں ہے، سو رہے ہیں۔ سلام سلام کا حقدار وہی بنتا ہے جو زندہ بھی ہو اور غافل بھی نہ ہو، بیدار ہو، وہ آپ کے سلام کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میرے نبی نے قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم دے کر ہمیں یہ نجات دے دیا کہ اس قبرستان میں جو تم گئے ہو وہاں مٹی کا ڈھیر خالی نہیں، وہاں پہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے اندر زندگی بھی ہے اور عقل و شعور بھی ہے، وہ تمہارے سلام کو سن بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب عام مومن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب ایک آخری بات کہوں گا، اس کے بعد شاید آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ نلد السعد من مولى الموالي۔ اس شعر میں خاص ایک بات کہی ہے،
غوث اعظم کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا. کیا حاصل کیا؟ ایک پتے کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم مدرسہ چلاتے تھے. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، مدرسہ چلاتے تھے. مدرسہ قادریہ بغداد شریف میں آج بھی قائم ہے. وہ غوث اعظم کا مدرسہ تھا جہاں پہ بیٹھ کر کے وہ پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور دنیا بھر کے ان کے چاہنے والے، بغداد میں بھی بیٹھنے والے، بغداد سے باہر بیٹھنے والے، جس طرح سامنے بیٹھنے والا شاگرد ان کے سبق کو سنتا تھا، دور میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا. ان کی آواز ہر جگہ پہنچتی تھی اور وہ سنا کرتا تھا، وہ محسوس کرتا تھا. اشراق نوری سے تعلیم دی جاتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ میں مدرس تھے، پڑھاتے بھی. تو کہتے ہیں میں نے پہلے علم حاصل کیا. کیا حاصل کیا؟ علم حاصل کیا. پھر میں کتب بنا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سعادتوں کو پا لیا. ساری سعادتوں کو میں نے اللہ رب الجلال سے پا لیا، حاصل کر لیا. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. غوث اعظم کہہ رہے ہیں میں نے علم حاصل کیا تب میں کتب بنا. یعنی بغیر علم کے غوث نہیں غوث بنے، بغیر علم کے ولی نہیں بنے. سیدنا اعلیٰ حضرت وسیم البرکت مجدد دین و ملت نے نقاب الصلافہ فی حکم البیت والخلافہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک ولی اور ایک پیر کے اندر جو شرطیں ہونی چاہیے وہ بیان کیا ہے. غور سے سنیے. اس زمانے میں اس کو سننا ضروری ہے کیونکہ آج کل ڈھیر کے ڈھیر پیر دکھ رہے ہیں. جدھر جائیے ایک ایک گاؤں میں 4-4 5-5 پیر اترے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بہلا پھسلا کر کے اس کے پیچھے کئی ایک پیے لگے رہتے ہیں. تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، اور بہلا پھسلا کر کے اپنے دامن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ماجرا یہ ہے کہ ہماری یہ قوم ایک مرتبہ جہاں جس پیر کے دامن میں جا کے گرا، پھر زندگی میں نہ وہ ماں کو نہ باپ کو اتنا چاہے گا جتنا پیر کو چاہے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سنیے، سچے پیر ہوں تو جان بتا دیجئے کب ہوگا، اور اگر غلط پیر ہے تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیسا پیر ہونا چاہیے؟ غور سے سنیے. حضرت اعلیٰ حضرت وسیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ پیر کے اندر، مرشد کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، سنی صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ کسی بھی بد مذہب کے عقیدے سے ملتا ہوا نہ ہو. جو مسلک اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں انہی عقائد کے ساتھ وہ ہو. پہلی شرط یہ ہے، یعنی سنی بریلوی حنفی ہو تو وہ پیر سچا سنی ہوگا اور صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ پیر بننے کے لائق ہے. اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا جانا صحیح ہے. نمبر ایک شرط یہ ہوئی، ابھی اور 3 باقی ہے. دوسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ وہ پیر متقی پرہیزگار ہو، فاسق معلن نہ ہو. کیا ہو؟ متقی پرہیزگار ہو، فاسق معلن نہ ہو. فاسق معلن کون ہوتا ہے؟ وہ ذرا سن لیں. کسی عورت سے ہاتھ چھپائے، اگر کوئی عورت سے پاؤں دبوائے، یا کسی عورت کو سامنے بٹھا کر بے حجاب بیعت کے نام پر بٹھا کے ان کا چہرہ دیکھے، اجنبیہ عورت کو جو اس کے رشتے میں کوئی نہ لگے، غیر محرم عورت کو ایسے بٹھا کر بے حجاب دیکھے، اس کا عادی ہو، وہ فاسق معلن ہے. اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا تو دور کی بات، اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. اور آگے بڑھیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پیر جس سلسلے سے مرید کر رہا ہو وہ سلسلہ غوث اعظم وہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا ہوا. یعنی درمیان میں کوئی بھی ایک ایسا شخص اس سلسلے میں نہ آئے جن کے اندر 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے. پہلی شرط ہوئی مسلمان ہو، دوسری شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، تیسری شرط ہو گئی کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اور چوتھی شرط جس سلسلے سے مرید کر رہا ہے وہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. تب جا کر کے وہ پیر کے لائق ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا جانا چاہیے. یہ شرط ضرور دیکھیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام پیروں کے سردار ہیں. ان کی شان آپ دیکھیں گے، ان کی حیات دیکھیں گے، زندگی بھر میں شریعت مطہرہ کے خلاف کبھی بھی کوئی عمل ان کا نہیں ملے گا.
غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بادل آیا آسمان میں، جنگلات میں آپ عبادت کر رہے تھے، آیا اور آنے کے بعد وہ بارش برسانے لگا اور کہنے لگا ہے عبد القادر جیلانی تو میرا بڑا چہیتا بندہ ہے، تو نے بڑی عبادت کر لی ہے، اب جا میں تیری عبادتوں کو معاف کرتا ہوں، اب تجھ کو اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث اعظم کی نمازیں معاف کرنے لگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جملہ کہا لا حول ولا قوت، جیسے ہی کہا وہ بادل پھٹ گیا، دھواں کی طرح ہو گیا اور کہنے لگا اے عبد القادر میں ابلیس ہوں، آج میں نے کتنے لوگوں کو اس ہیلے سے برباد کر دیا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، اگر تو پڑھا لکھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی برباد کر دیتا۔ غوث اعظم نے کہا اب بھی تو مجھے بہکا رہا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ کہا اے عبد القادر بتا تو دے کیسے تو سمجھ گیا میں ابلیس ہوں؟ غوث اعظم نے کہا جب امام الانبیاء سے نماز معاف نہ ہوئی تو میں کون بتاؤں کہ میرے اوپر سے نماز معاف ہو جائے گی، مجھے تو نماز اور زیادہ پڑھنی ہوگی۔ یہ کہا کر کے غوث اعظم عبادات میں لگ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر نمازیں پڑھے، بغیر عبادتیں کیے کوئی بھی ولایت کے منصب کو نہیں پا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جماعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، مرید کے گھر میں آئے تو جلوہ فرما ہو گئے، الحمدللہ اللہ کی ہزار رحمتیں نازل ہو، حضور سیدی شیخ المسلمین سید حسنین بن صاحب اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر جو دنکا کے پیر ہیں، الحمدللہ ایک عالم دین بھی، آل رسول بھی، متقی پرہیزگار بھی اور عامل شمسدار بھی، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ یہ قصہ لطیف ابینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، وما علیہ الا البلاغ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور عبادات اور ریاضات میں جی لگائے، مسجدوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔